جس کی عزت ہوگی، جس کا مرتبہ ہوگا، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوگی، لوگ اس کی نقل بھی مارکیٹ میں لے کے آئیں گے۔ مدعیان نبوت کا سلسلہ اسی سلسلے میں سمجھا جا سکتا ہے، چونکہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اور قوم کو نبی کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ لوگوں کا وہ مرجع ہوتا ہے، مرجع خلائق ہوتا ہے، تو لہٰذا بہت سارے لوگوں نے ادعائے نبوت کیا تاکہ اس منصب کے ساتھ جڑا ہوا پروٹوکول اور اس منصب کے ساتھ جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ ہم حاصل کر پائیں۔ تو کیا اگر کچھ لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو ہم سچے نبیوں کا انکار کر دیں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے سچے نبیوں کی عظمت کو مزید بیان کریں گے، اجاگر کریں گے، اور جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کے خلاف مقاومت کریں گے، ان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ان کی سرکوبی کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے برگزیدہ بندے جن کو قرآن نے اولیاء اللہ کا ٹائٹل دیا ہے، وہ ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان کے دم قدم سے خیر کی قدریں فروغ پذیر ہوتی رہی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان جیسی شکل و صورت ظاہری اختیار کر کے ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس سے ہمیں اللہ کے ولیوں، ان پاکان امت، اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ بندوں کی مخالفت نہیں کرنی، بلکہ کھوٹے اور کھرے کو الگ الگ پہچاننا ہے۔ بازار میں اگر نقلی سونا آ جائے، ہیرے، جواہر، موتی، آپ دیکھتے ہیں سب کچھ نقل بھی موجود ہوتا ہے، تو اس کا آسان طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو جوہری کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ اصل ہے اور یہ نقل ہے۔ تو اگر معاشرے کے اندر اس باب کے اندر بھی غلو شروع ہو جائے اور ولایت کے نام سے جعلی دکانیں کھل جائیں، تو پھر آپ ان کو جو علم کے جوہری ہیں، شریعت کے جوہری ہیں، ان کے پاس لے کے جائیں، وہ تمہیں بتا دیں گے کہ کھوٹا کیا ہے اور کھرا کیا ہے۔ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے، اگر جوہری جانتے بوجھتے نہ بتائیں یا پھر مارکیٹ کے اندر وہ جوہری بن کے بیٹھ جائیں اور حقیقت میں جوہری ہونا، تو ان کے پاس آپ ہیرے، جواہرات اور موتی لے کے جائیں اور وہ بھی امتیاز کر کے نہ بتا سکیں، یا ان جال سازوں کے ساتھ وہ اندر سے ملے ہوئے ہوں، تو پھر صورتحال گمبھیر ہو جاتی ہے۔ اس طرح ممبر و محراب کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، علم کی آماجگاہوں میں بیٹھے ہوئے جوہری، اگر وہ بھی ان دو نمبر لوگوں سے مل جائیں، ان کی مد و ستائش کے اندر چنٹگوں کے لیے بولنے لگیں، تو پھر معاملہ واقعتاً گمبھیر اور مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے اللہ نے عقل سلیم سب کو عطا کر رکھی ہے، اور حق اور باطل یہ بہر صورت نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور کچھ وقت کے بعد ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ جل شانہ نے اس حوالے کے ساتھ ایسا نہیں چھوڑا کہ ڈائریکٹ رہنمائی فراہم نہ کی ہو، لہٰذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے بندوں کی نشانیاں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ المومنون کا ابتدائیہ دیکھا جا سکتا ہے، سورہ الفرقان دیکھی جا سکتی ہے، سورہ یونس دیکھی جا سکتی ہے، باقی مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور وہ نشانیاں جو اس کے پاک باز بندوں کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، صالحین کی ہیں، اہل تقوی کی ہیں، اصفیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، وہ ہمیں نشانیاں پڑھ کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔